الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آئیے نیٹ ورک پروٹوکولز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پروٹوکول ان قواعد و ضوابط کا مجموعہ ہوتا ہے جو نیٹ ورک پر ڈیٹا کی ترسیل کو، ڈیٹا کے ٹرانسمٹ ہونے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پروٹوکول جن امور کی ذمہ دار ہوتے ہیں یا ان کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ان میں رابطے کا آغاز یعنی دو کمپیوٹر کو آپس میں کس طرح انٹر لنک کرنا ہے اور اس کے ایڈریس کی بنیاد پر کیسے وہاں تک ڈیٹا بھیجنا ہے، انکرپشن، ڈیکرپشن، کمپریس، یہ اس کے دوران ترسیل کے دوران ڈیٹا میں پیدا ہونے والی خرابیوں کا پتہ لگانا بھی شامل ہے۔ پروٹوکولز کی بہت ساری تعداد ہیں۔ نیٹ ورکنگ کے او ایس آئی ریفرنس میں ہر ماڈل کی ہر ریل پر مخصوص پروٹوکولز استعمال ہوتے ہیں۔ او ایس آئی ماڈل کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کلاس کے اندر، آج ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ او ایس آئی ریفرنس ماڈل، او ایس آئی اسٹینڈ فار اوپن سسٹم انٹر کنیکشن۔ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کی ساخت کا یہ ماڈل معیار بنانے والی عالمی تنظیم آئی ایس او نے بنایا تھا۔ اگرچہ عملی طور پر کوئی بھی اسے استعمال نہیں کرتا، لیکن یہ ماڈل نیٹ ورک کا طریقہ کار کی بہت عمدہ وضاحت کو پیش کرتا ہے۔ یہ ماڈل نیٹ ورک کے عملی مسائل کے حل میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ابتدائی دور کے نیٹ ورک کی ساخت اور ڈیٹا کی ٹرانسمٹ کا طریقہ کار ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ اسی وجہ سے ان نیٹ ورکس کو آپس میں رابطہ کرنا یا انٹر کنیکٹ کرنا ممکن ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ یوں کسی نیٹ ورک کی افادیت ایک خاص جگہ تک، ایک خاص مخصوص انوائرمنٹ تک محدود ہو جاتی تھی۔ 1974 میں او ایس آئی ماڈل پر کام کا آغاز ہوا۔ اس مقصد کے مختلف اقسام کے نیٹ ورکس کے آپس میں رابطے کا طریقہ کار تلاش کرنا تھا۔ اس سلسلے میں حتمی معیار 1984 کو آئی ایس او 7498 کے نام سے سامنے آیا۔ او ایس آئی ماڈل کیا ہوتا ہے؟ نیٹ ورک کی پیچیدہ مواصلات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے او ایس آئی ماڈل کو 7 لیئرز میں تقسیم کیا گیا۔ ایک لیئر کو ایک مرحلہ، ایک منزل سمجھنا چاہیے۔ ہر لیئر پر مواصلات کے کسی مخصوص مرحلے سے متعلق امور سر انجام دیے جاتے ہیں۔ جن دو کمپیوٹر کے درمیان مواصلات یا انٹر کنیکشن جاری ہو، کمیونیکیشن جاری ہو، ان کی ایک جیسی لیئرز ایک دوسرے سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر کی سیشن لیئر دوسرے کمپیوٹر کی سیشن لیئر سے رابطہ کرتی ہے۔ یہ رابطہ براہ راست نہیں ہوتا بلکہ ایک مخصوص طریقہ کار سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی لیئر سب سے نیچے 7ویں لیئر سے اوپر ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پہلی لیئر آپ کو ایپلیکیشن نظر آئے گی، اس کے بعد پریزنٹیشن، پھر سیشن، ٹرانسپورٹ، نیٹ ورک، ڈیٹا بیس یا ڈیٹا لنک بھی آپ کہتے ہیں، اور پھر فزیکل۔ دراصل یہ شروع فزیکل سے ہوتا ہے اور آپ کے آخر تک پہنچتا ہے۔ یہ او ایس آئی ماڈل میں دو کمپیوٹر کے کنیکٹ ہونے کی تصویر آپ کے سامنے موجود ہے۔ آئیے ون بائی ون کر ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ ڈیٹا بھیجنے والا کمپیوٹر سب سے اوپر والی لیئر یعنی کہ ایپلیکیشن لیئر پر ڈیٹا کے پیکٹس تیار کرتا ہے اور انہیں نیچے والی لیئر یعنی چھٹی لیئر پر بھیج دیتا ہے۔ یہاں ڈیٹا کے اس لیئر کی اپنی معلومات شامل کی جاتی ہیں اور اس سے نیچے والی لیئر کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یوں یہ ڈیٹا سب سے نیچے والی لیئر یعنی کہ فزیکل لیئر تک پہنچتا ہے۔ یہ ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر کی پہلی لیئر تک جاتا ہے۔ یہی پہلی لیئر کی معلومات الگ کر کے ڈیٹا کو اوپر والی لیئر پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح ڈیٹا کے پیکٹس نیچے سے اوپر سفر کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ آئیے ہم لیئرز کے کام کو سمجھتے ہیں۔ فزیکل لیئر، اس لیئر پر نیٹ ورک کے فزیکل یا طبعی خصوصیات کا تعین کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کس قسم کا ہوگا، کیبل کس قسم کی ہوگی، نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کیبل سے کس طرح رابطہ کیا جا سکے گا، ڈیٹا کے پیکٹس کو کس طرح بھیجا جائے گا۔ نمبر 2، ڈیٹا لنک لیئر۔ اس لیئر کی اہم ترین ذمہ داری مواصلات کے دوران ڈیٹا میں پیدا ہونے والی غلطیوں کی تلاش اور ان کا سدباب کرنا ہے۔ ڈیٹا کی بٹس کو
فریم میں کس طرح رکھا جائے گا اور فریم کی ترتیب کیا ہوگی، ان امور کا تعین بھی ڈیٹا لنک لیئر کی ہی ذمہ داری ہے۔ IEEE کی تصریحات کے مطابق اس لیئر کو دو ذیلی لیئر میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کو LLC اور دوسرے کو MAC کہا جاتا ہے، LLC اور MAC۔ نمبر 3، نیٹ ورک لیئر۔ نیٹ ورک لیئر نیٹ ورک میں موجود کمپیوٹر کے درمیان ڈیٹا کی ٹرانسمٹ کا ڈیٹا کی ترسیل کے فرائض انجام دیتی ہے۔ ڈیٹا کی ترسیل کے طریقہ کار اور سوئچنگ کا انداز کا تعین اسی لیئر سے کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا کی منزل مقصود کے ایڈریس کا تعین اور نیٹ ورک پر کسی اضافی سہولت کا مطالبہ بھی نیٹ ورک لیئر کے ذریعے ہوتا ہے۔ نمبر 4، ٹرانسپورٹ لیئر۔ ڈیٹا کی صحیح حالت میں منزل مقصود تک ترسیل کی ذمہ داری ٹرانسپورٹ لیئر کی ہوتی ہے، جو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ اگر کسی وجہ سے ڈیٹا درست حالت میں یا مکمل طور پر نہ پہنچ سکے تو ٹرانسپورٹ لیئر ڈیٹا بھیجنے والے کمپیوٹر کو پیغام بھیجتی ہے کہ وہ ڈیٹا کو دوبارہ بھیجے۔ ڈیٹا کے پیکٹس منزل مقصود پر درست حالت میں مل جانے کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر انہیں ترتیب دے کر قابل استعمال بناتی ہے۔ سیشن لیئر۔ سیشن لیئر جیسے اپنے نام سے ظاہر ہے، دو کمپیوٹر کے درمیان موجود مواصلات کو، کمیونیکیشن کو درمیان رابطے کی ذمہ داری سیشن لیئر کی ہے۔ یہ لیئر رابطے کا آغاز کرتی ہے، اسے برقرار رکھتی ہے اور ضرورت ختم ہونے پر رابطے کو ڈسکنیکٹ یا منقطع بھی کرتی ہے۔ ڈیٹا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے انہیں پیکٹس کی شکل دینے کا کام بھی سیشن لیئر پر ہی ہوتا ہے۔ پریزنٹیشن لیئر۔ ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کا، پیش کرنے کا انداز ہر کمپیوٹر پر مختلف ہو سکتا ہے۔ کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم مختلف ہونے کی وجہ سے یہ لیئر موجودہ کمپیوٹر کے فارمیٹ والے ڈیٹا کو ایسے فارمیٹ میں تبدیل کرتی ہے جسے نیٹ ورک پر آسانی سے ارسال کیا جا سکے، سینڈ کیا جا سکے، ٹرانسمٹ کیا جا سکے۔ پریزنٹیشن لیئر ڈیٹا کے حوالے سے انکرپشن اور کمپریشن کی ذمہ دار بھی ہوتی ہے۔ ایپلیکیشن لیئر۔ یہ لیئر نیٹ ورک کی مختلف خدمات فراہم کرتی ہے، جس میں فائل تک رسائی، فائل کو ایک دوسرے جگہ پر منتقل کرنا، ای میل، پرنٹ، ڈیٹا بیس کی بھی یہ ذمہ دار ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ لیئر ایپلیکیشن یا پروگرام کو چلانے کی ذمہ دار ہے، جو کہ غلط ہے۔ ایپلیکیشن لیئر نیٹ ورک سے مواصلات یا کمیونیکیشن کرنے کے لیے ایپلیکیشن کو انٹرفیس مہیا کرتی ہے۔ لیئرز اور متعلقہ پروٹوکول۔ OSI ریفرنس ماڈل کے 7 میں ہر لیئر پر مختلف امور سر انجام دینے کے لیے بہت سے پروٹوکولز بنائے گئے ہیں، جن کی ڈیٹیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے فزیکل لیئر۔ RS-232، V35، HSSI، FDDI، PPP، DSL، ISDN، ATM۔ ڈیٹا لنک۔ HDLC، SDLC، LAP، LAPB، ALIP، PPTP، ARP، PRARP۔ نیٹ ورک۔ IP، ICMP، IGMP، BOOTP، DHCP، IPX، NET BIOS، NET BEUI۔ ٹرانسپورٹ۔ TCP، UDP، SPX، RAS، ATP، NBP، ASP، DVMRP، RTP۔ سیشن۔ LDAP، DNS، RPC، PAP، SSL، TLS۔ پریزنٹیشن۔ ASN1، LU 6.2، پوسٹ اسکرپٹ 3270۔ ڈیٹا اسٹریم۔ ایپلیکیشن۔ HTTP، HTTP، SMTP، FTP، POP3، IMAP MP4، TELNET، SNMP، TFTP، RLogin، SMB، NLP، NDS، SAP، NCP۔